خوش آمدید۔ چلیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھا آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم اردو اور ہندی کی ایک انتہائی کلاسک، زبردست اور جذباتی لوک داستان کو کھنگالنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسی لاجواب کہانی ہے جو ہمدردی، وفاداری اور سب سے بڑھ کر مکافات عمل کے گرد گھومتی ہے، اور یقین مانیں اس کے جذبات بالکل حقیقی محسوس ہوتے ہیں۔ ذرا ان گہرے الفاظ پر غور کریں۔ جب کوئی چیز بیکار ہو جاتی ہے تو قدرت اسے اٹھا کر انمول بنا دیتی ہے۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، دراصل یہ اس پوری داستان کی جان ہے۔ وہ بنیادی اخلاقی نقطہ ہے جو ہمیں کہانی کے بالکل آخر تک اپنے سحر میں جکڑے رکھتا ہے۔ پہلا حصہ، ایک ظالم مالک کا فیصلہ۔ کہانی کا آغاز کافی سنگین ہے۔ ایک انتہائی خوبصورت اور طاقتور سفید گھوڑا ہے جس کا نام طوفان ہے۔ بدقسمتی سے طوفان ایک گہری کھائی میں گر کر اپنی ٹانگ توڑوا بیٹھتا ہے، اور اس کا مالک ایک انتہائی امیر لیکن ظالم شخص جو اسے بڑی بے دردی سے جنگل کے بیابان میں مرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ بس یہیں سے اس بے زبان کی زندگی کا کڑا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں دو بالکل مختلف سوچوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ لالچی تاجر سیٹھ وقار ہے جس کا سیدھا سا اصول ہے کہ بس اسی جانور کو کھلاؤ جو کما کر دے، اور دوسری طرف ایک 50 سالہ غریب لکڑہارا ہے شوبان، جس کے پاس وسائل تو نہیں لیکن وہ اس زخمی گھوڑے کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا مہمان سمجھتا ہے۔ یہ نظریاتی تصادم ہی اس کہانی کی اصل بنیاد ہے۔ دوسرا حصہ، ایک لکڑہارے کی ہمدردی۔ یہاں تھوڑا ٹھہر کر شوبان کی مہربانی کو محسوس کریں۔ اس غریب انسان نے کیا کیا؟ اس نے اپنے سر کی پگڑی اتاری اور گھوڑے کے زخم پر پٹی باندھ دی۔ اس نے گھوڑے کو ایک نیا پیارا سا نام دیا، بادل، اور پھر اپنی پریشان حال بیوی اسکینہ کو بھی اس بات پر منا لیا کہ وہ گھر کی بچی کچی روٹی اس نئے مہمان کے ساتھ بانٹ لیں۔ ہمدردی کی اس سے خوبصورت مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر وقت آتا ہے اس بے لوث محبت کا صلہ ملنے کا۔ ایک دن شدید طوفانی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک پرانا لکڑی کا پل اچانک ٹوٹ جاتا ہے اور شوبان بپھرے ہوئے دریا میں گر کر ڈوبنے لگتا ہے۔ اور جانتے ہیں بادل کیا کرتا ہے؟ اپنی زخمی ٹانگ کی پرواہ کیے بغیر بادل اس طوفانی دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ وہ شوبان کی قمیض دانتوں سے پکڑ کر اسے بحفاظت کنارے تک کھینچ لاتا ہے۔ یہ وہ زبردست لمحہ تھا جب ایک جانور اور انسان کا رشتہ پکے دوستوں میں بدل گیا۔ تیسرا حصہ، جادوئی نیلی نال۔ اب کہانی میں آتا ہے ایک دمدار اور سنسنی خیز موڑ۔ شہر میں بادشاہ کی طرف سے اچانک ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ شاہی گھوڑا شدید بیمار ہے اور اسے بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، کوہ کاف کی نایاب نیلی گھاس، اور جو بھی یہ گھاس لائے گا اسے منہ مانگا انعام ملے گا۔ اس شاہی اعلان نے تو جیسے پوری داستان میں ایک نئی جانی ڈال دی۔ لیکن ذرا سوچیں، شوبان جیسا غریب اور کمزور شخص یہ مارکا کیسے سر کرتا؟ یہیں پر ایک حیران انگیز راز فاش ہوتا ہے۔ بادل اچانک اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ سے زمین کھرچنے لگتا ہے، اور جب شوبان وہاں کھدائی کرتا ہے تو اسے ایک پرانا جنگ آلود لوہے کا ڈبہ ملتا ہے۔ اس میں کوئی سونا چاندی نہیں تھا، بلکہ ایک قدیم نقشہ اور ایک عجیب سی چمکتی ہوئی جادوئی نیلی نال رکھی تھی، بالکل کسی معجزے کی طرح۔ مگر اس سے پہلے کہ شوبان کچھ سمجھ پاتا، اس لالچی سیٹھ وقار کو بادل کے زندہ ہونے کی بھنک پڑ جاتی ہے۔ وہ آدھی رات کو دھاوا بول دیتا ہے، بادل کو زبردستی چھین لیتا ہے اور شوبان کی جان کو سنگین خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ حالات اتنے کشیدہ ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے غریب کے پاس طاقتور کے ظلم کا کوئی جواب ہی نہیں بچا۔ لیکن شوبان اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر سیٹھ کے استبل میں گھس جاتا ہے اور وہ نیلی نال بادل کے کھر میں لگا دیتا ہے۔ اور پھر جو بصری شاہکار سامنے آتا ہے نا، وہ کمال ہے۔ نال سے نکلتی ہوئی نیلی چنگاریاں، بادل کی ہڈی کا پلک جھپکتے جڑ جانا، اور پھر ایک ہی جست میں 10 فٹ اونچی دیوار پھلانگ کر فرار ہو جانا، بالکل رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر۔ چوتھا حصہ، کوہ قاف کا سفر۔ اب بادل اور شوبان نکل پڑتے ہیں کوہ قاف کی طرف، اور یہ کوئی سیدھا سادہ سفر نہیں تھا۔ یہ ایک انتہائی تیز رفتار موت اور زندگی کی کشمکش والی مہم تھی، کیونکہ سیٹھ وقار بھی پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اس پرخطر سفر کی ٹائم لائن ہی دیکھ لیجئے۔ پہلے دن لال پتوں والے خونی جنگل میں ان کا سامنا ایک دیو ہیکل شیر سے ہوتا ہے، جسے بادل ایک زوردار لات مار کر ہوا میں اچھال دیتا ہے، اور پھر دوسرے دن ایک بے انتہا گہری پہاڑی کھائی کو وہ ہوا میں تیرتے ہوئے پار کر لیتے ہیں۔ یہ سب اس جادوئی نال کا ہی کرشمہ تھا جو انہیں بار بار موت کے جبڑے سے نکال رہا تھا۔ اور بالآخر وہ اپنی منزل پر پہنچ ہی گئے۔ وہاں واقعی ہیرے کی طرح جگمگاتی ہوئی نیلی گھاس موجود تھی۔ شوبان نے جلدی سے وہ گھاس اکٹھی کی اور واپسی کے لیے ایک فقیر کے بتائے ہوئے انتہائی خفیہ اور دشوار گزار راستے کا انتخاب کیا۔ اور واپسی کیسی تھی؟
وہ سیدھے بادشاہ کے محل کی اونچی دیوار پھلانگ کر شاہی باغ کے بیچوں بیچ آ گرے۔ 5واں حصہ، بادشاہ کا انصاف۔ اب ذرا دربار کے اس انتہائی کشیدہ ماحول کا تصور کریں۔ بادشاہ کے بالکل سامنے شوبان نے وہ خوشبودار نیلی گھاس پیش کر دی، اور جیسے ہی اس مرتے ہوئے شاہی گھوڑے نے وہ گھاس کھائی، وہ فوراً اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا، بالکل ایک جادو کی طرح اس میں نئی جان آ گئی۔ اور یہاں شوبان کی عظمت دیکھیں، جب بادشاہ نے خوش ہو کر اسے بے تحاشا سونے کی پیشکش کی تو اس بے غرض انسان نے صاف انکار کر دیا۔ اس کی واحد التجا کیا تھی؟ صرف یہ کہ اس کے وفادار ساتھی، اس کے دوست بادل کا بہترین طبی علاج کیا جائے اور اس سے وہ عزت دی جائے جو ایک سچے ساتھی کا حق ہوتی ہے۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ دربار میں اچانک کھلبلی مچ جاتی ہے، کیونکہ سیٹھ وقار جھوٹے کاغذات لہراتا ہوا آدھمکتا ہے۔ وہ بادشاہ کے سامنے سفید جھوٹ بولتا ہے کہ یہ جادوئی گھوڑا تو اس کی ذاتی ملکیت ہے اور شوبان صرف ایک چور اور اس کا نوکر ہے جس سے اس نے خود گھاس لینے بھیجا تھا۔ کتنا بڑا دھوکہ! اب بادشاہ کا جوابی وار دیکھیں۔ ایک شاندار امتحان کی صورت میں شاہی میدان میں 2 قدم مقرر کیے گئے۔ پہلے قدم پر سیٹھ وقار ہاتھ میں چابک اور مٹھائی لیے آگے بڑھتا ہے تو بادل اسے ایسی لات مارتا ہے کہ وہ سیدھا کیچڑ میں جا گرتا ہے، اور دوسرے قدم پر شوبان بغیر کسی لالچ کے صرف اپنی محبت بھری آواز میں اسے پکارتا ہے اور بادل دوڑ کر اپنے مالک سے لپٹ جاتا ہے۔ بس یہیں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جانور کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ بادشاہ اپنا حتمی فیصلہ سناتا ہے، شوبان ہی گھوڑے کا اصل مالک ہے۔ سیٹھ وقار کو بھرے دربار میں ذلیل کیا جاتا ہے، اس کی ساری جائیداد ضبط ہو جاتی ہے اور شوبان کو اعلیٰ شاہی اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ 6واں حصہ، معافی اور انعام۔ اب ہم اس داستان کے انتہائی تاریک اور سنسنی خیز اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سیٹھ وقار انتقام کی آگ میں پاگل ہو چکا تھا۔ جب شوبان انعام و اکرام کے ساتھ واپس جا رہا تھا تو سیٹھ نے اپنے 5 مسلح غنڈوں کے ساتھ گھنے جنگل میں اس پر گھات لگا کر حملہ کر دیا۔ جنگل میں افراتفری مچ جاتی ہے۔ جیسے ہی سیٹھ کی تلوار شوبان کو زخمی کرتی ہے، بادل کی جادوئی نال کا اصل غصہ جاگ اٹھتا ہے۔ نال سے ایک ایسی تیز، اندھا کر دینے والی نیلی روشنی نکلتی ہے اور زمین کسی زلزلے کی طرح کانپنے لگتی ہے کہ حملہ آوروں کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ اور پھر صورتحال مزید خوفناک ہو جاتی ہے۔ خون کی بو سونگ کر جنگل کی جھاڑیوں سے 3 دیو ہیکل اور خونخوار شیر باہر نکل آتے ہیں۔ سیٹھ کے کرائے کے گنڈے تو فوراً بھاگ نکلتے ہیں، لیکن سیٹھ وقار بیچارہ وہیں پھنس جاتا ہے۔ کیسی عجیب مکافات عمل ہے! وہ اسی انسان کے سامنے رو رو کر جان کی بھیک مانگ رہا ہے جسے وہ کچھ لمحے پہلے قتل کرنے آیا تھا۔ اور یہ ہے اس تفصیلی جائزے کا سب سے بڑا جذباتی عروج۔ شوبان جو خود خون میں لت پت تھا، انتقام کے بجائے بے پناہ رحم کا راستہ چنتا ہے۔ وہ چیخ کر کہتا ہے، بادل اسے بچاؤ۔ وہ ایک ظالم کو معاف کر دیتا ہے، اور بادل اپنے مالک کے حکم پر نیلی چنگاریاں بکھیرتے ہوئے ان شیروں پر ٹوٹ پڑتا ہے اور سیٹھ کی جان بچا لیتا ہے۔ اس ناقابل یقین رحم دلی نے سیٹھ وقار کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے وہیں اپنی تلوار توڑ دی اور سچے دل سے گڑ گڑا کر توبہ کی۔ اسے بلاخر یہ سمجھ آ گئی کہ اس کا سونا، اس کا سارا غرور ایک جھوٹ تھا، اور دنیا کی سب سے سچی دولت اگر کوئی ہے تو وہ بس ہمدردی اور وفاداری ہے۔ اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شوبان بخیریت اپنی بیوی اسکینا اور بچوں کے پاس گھر لوٹ آتا ہے، اور اندازہ لگائیں کہ اس نے ان شاہی سونے کے سکوں کا کیا کیا۔ اس نے اپنے لیے محلات نہیں بنائے، بلکہ اپنے گاؤں والوں کے لیے میٹھے پانی کا ایک کنواں تعمیر کروا دیا۔ یہ اس کی بے غرض اور خوبصورت طبیعت کا ایک اور شاندار ثبوت تھا۔ تو ناظرین، ہم آج کی اس نشست کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اگر دولت اور تکبر راتوں رات مٹی میں مل سکتے ہیں، لیکن سچی وفاداری اور ہمدردی شیروں کو بھی شکست دے سکتی ہے، تو ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اصل سرمایہ کاری آخر کس چیز پر کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ۔